براعت چھٹکارا کہ چھٹکارے والی رات، یعنی گناہوں سے چھٹکارا اور دیگر مسائل، مصیبتیں، دکھ، پریشانیاں، بیماریاں، ان تمام سے چھٹکارا، تو اسے اسی لیے کہتے ہیں شب کارے والی رات۔ فقوموا، تم قیام کرو۔ اب یہ خطاب ساری امت سے ہے کہ یعنی اے میری امت، اس رات کی قدر کرو، اس رات کو غفلت میں نہ گزار دو کہ یہ بڑی عظیم رات ہے۔ فقوموا، تم قیام کرو، لیلہا، اس رات کو، اور یعنی ساری رات فرض کی ادائیگی کے بعد قرآن مجید، فرقان حمید کی تلاوت کرو، ساری رات قیام کرو، نفلی عبادت کرو۔ فرمایا وَصُومُوا يَوْمَهَا، اور اس کے دن کو، یعنی 15 شعبان کے دن کو، یعنی کل جو صبح ہوگی، فرمایا دن کو روزہ رکھو۔ وَصُومُوا، تم روزہ رکھو، یومہا، اس کے دن کو۔ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ، ینزل فیہا، لغروب الشمس الی السماء الدنیا، جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو ادھر سورج غروب ہوتا ہے، ادھر رب کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے کہ رب کی رحمتیں چھما چھم برستی ہیں، اور اتنا برستی ہیں رب کی رحمتیں، اور بخشش کے پروانے، فرمایا ساری رات اللہ کی تجلی کا ظہور ہوتا ہے آسمان دنیا کی طرف۔ اور پھر نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الا من مستغفرن، فرمایا کہ رب فرماتا ہے کوئی ہے، اے میرے بندو تم میں سے کوئی ایسا ہے کہ جو مجھ سے بخشش مانگے اور میں اس کو بخش دوں، مجھ سے وہ بخشش و مغفرت مانگے تو میں اسے بے حساب بخش دوں۔ کوئی ہے اس رات کو؟ اور پھر آگے الا من مسترزق فارزقہ، رب فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، کیا اس رات کو کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا ہے کہ تم میرے بندو مانگتے جاؤ، میں رب تمہیں دیتا جاؤں گا۔ مانگو مجھ سے، رزق مانگو، کوئی ہے مجھ سے رزق مانگنے والا کہ میں اسے رزق عطا فرما دوں۔ اور پھر الا من مبتل
فوافیہ، کہ کیا کوئی مصیبت زدہ ہے، کوئی کسی مصیبت میں مبتلا ہے، الا من مبتل، کہ کون ہے مصیبت میں مبتلا، کہ وہ مجھ سے اس مصیبت سے چھٹکارا مانگے، اس پریشانی سے، اس بیماری سے، اس آفت سے، اس دکھ سے مجھ سے وہ چھٹکارا مانگے۔ فرمایا کہ میں اسے اس مصیبت سے چھٹکارا دے دوں۔ بلکہ رب ساری رات اپنے بندوں سے یہ فرماتا رہتا ہے، الا من کذا، الا من کذا، کہ فلاں مانگو مجھ سے میں عطا کر دوں، فلاں مانگو مجھ سے میں عطا کر دوں، فلاں مانگو مجھ سے۔ میرے بندے، یہ تو وہ رات ہے عظیم کہ تم مانگتے جاؤ، ہر جائز چیز میں تمہیں عطا کرتا جاؤں۔ تم رزق مانگو، میں تمہارا رزق کشادہ کر دوں۔ تم بخشش مانگو، میں بے حساب تمہیں بخش دوں۔ تم کسی بیماری سے، کسی آفت سے، کسی دکھ سے، کسی پریشانی سے، کسی مصیبت سے مجھ سے چھٹکارا مانگو، میں تمہیں اس سے چھٹکارا عطا کر دوں۔ اور پھر فرمایا کہ یہاں تک بات ختم نہیں ہوتی، بلکہ میرے بندے فلاں مجھ سے مانگ، فلاں مجھ سے مانگ، فلاں چیز مجھ سے مانگ، فلاں مسائل کا حل مجھ سے مانگ، فلاں مصیبت کا حل، فلاں خوشی کا حل مجھ سے مانگ۔ جو خوشی مانگے گا جائز، جو جس جائز کام کے بارے میں تو مجھ سے بندہ سوال کرے گا، مجھ سے دعا کرے گا، میرے بندے یہ وہ عظیم رات ہے، تو عبادت کرتا جا، مجھ سے دعا کرتا جا، تیری ہر دعا کو قبول کرتا جاؤں گا۔ تو فرمایا ساری رات الا من کذا، الا من کذا، حتی یطلع الفجر، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے، صبح کا سورج نکل آتا ہے۔ تو مغرب کے بعد سے لے کر صبح کے سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے تک میرے بندے اس رات تو عبادت کر، مجھے راضی کر۔ میں رب ذوالجلال تجھے سورج کے طلوع ہونے سے، فجر کے آنے سے پہلے پہلے جس جائز کام کے لیے مجھ سے سوال کرے گا، میری رحمت کے خزانے اتنا وسیع ہیں، تیرے سوال کرنے کی دیر ہوگی تو میں تیرے سوال کو اسی وقت قبول کر لوں گا۔ جے میں ویکھاں عملاں والے، جے میں ویکھاں عملاں والے، کچھ نہیں میرے پلے، جے میں ویکھاں عملاں والے، کچھ نہیں میرے پلے، جے میں ویکھاں رحمت رب دی، بلے بلے بلے، جے میں ویکھاں رحمت رب دی، بلے بلے بلے۔ اور پھر اس کے بعد ایک اور حدیث پاک
जामे तिर्मिज़ी शरीफ के अंदर मौजूद है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ौजा, आप फरमाती हैं फ़क़त्तु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लैलतन, कि मैंने एक रात नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना देखा, तो ढूंढते ढूंढते फिर हजूर को जन्नतुल बकी के अंदर पाया। जन्नतुल बकी में, कब्रिस्तान के अंदर, जिसे जन्नतुल बकी कहते हैं, मदीने मुनव्वरा का मस्जिद नबवी के सामने साथ ही। तो फरमाया कि फ़ैज़ा हुआ बिल बकी, कि आप जन्नतुल बकी में थे। फ़क़ाला अकुन्ती तख़ाफ़ीना अन युख़ीफ़ल्लाहु अलैकी व रसूलुहु, के रसूल पाक ने फरमाया कि ऐ आयशा, तुम्हें खौफ है इस पर कि अल्लाह और उसका रसूल तुम पर जुल्म करेंगे। कुल्तु, अर्ज़ करती हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नी ज़नन्तु अन्नका अतैता बादा निसाइका, कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने ये ख्याल किया कि शायद आप अपनी अज़वाज में से किसी ज़ौजा के पास होंगे, अपनी बीवियों में से किसी बीवी के पास होंगे। तो इस गुमान की वजह से या रसूलल्लाह, मैं आपको ढूंढ रही थी। फ़क़ाला, रसूल अकरम ने फरमाया, इन्नल्लाह तआला यंज़िलु लैलतन निस्फ़ी मिन शाबाना इलस समाई दुनिया, कि ऐ आयशा, बेशक अल्लाह तबारक व तआला 15 शाबान की रात को आसमाने दुनिया की तरफ, आसमानों से दुनिया की तरफ खालिक़े कायनात की तजल्ली का ज़ुहूर होता है। अल्लाह की तजल्ली उस वक्त ज़ाहिर होती है। और फिर मिन आदादी शारी गानमी बनी कल्बिन, फरमाया आयशा, तुझे पता है इस रात के बारे में कि ये रात कितनी अजमत वाली है, ये रात कितनी फजीलत की हामिल है। इस रात के क्या कहने हैं। मैं ये वो रात है 15 शाबान की
کہ اس رات آسمانوں سے دنیا کی طرف رب کی تجلی کا، رب کی رحمتوں کا، رب کے خزانوں کا، رب کی فیوز و برکات کا مقصد کی نزول ہوتا ہے دنیا کی طرف، آسمانوں سے دنیا کی طرف، یہ ٹوٹا بندا پہ 30 سیکنڈ 40 سیکنڈ دا کافی اور فرمایا کہ اس رات کو جی وہ پٹی لینے ہوں لا کے نہیں والا کوئی کتنا بڑا کیوں نہ گناہگار ہو، اور پھر وہ اس رات کو ضائع نہ کرے، تو مکے والا گو بھائی لا رہے ہیں اس کے اندر 1 منٹ رب کی عبادت بجا لائے، فرائض کے بعد وہ ساری رات قیام کرے، نفل پڑھے، قرآن کی تلاوت کرے، اور پھر وہ رب سے بخشش مانگے، رب سے فریاد کرے، مولا گناہ ہو گئے میرے، میں نے بہت گناہ کیے، مجھے بخش دے، اے اللہ اس عظیم رات کے صدقے میری بخشش فرما دے۔ فرمایا کہ جب بندہ رب سے اس رات بخشش مانگتا ہے تو فرمایا کہ رب کی رحمت اتنا چھما چھم برستی ہے اس رات، اتنا کہ فرمایا بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے سے بھی زیادہ بنی کلب کی بکریاں، ان کے بالوں کی عدد جو گنتی ہے ان سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ ہماری اولاد آخر والدین ہی اپنی اولاد کے نگہبان ہیں، ان کی اولاد ان کی سرپرستی میں ہوتی ہے، وہ اپنی اولاد کو جس طرف لانا چاہیں، ابھی چھوٹی اولاد ہے، نابالغ ہیں، وہ انہیں اس طرف لا سکتے ہیں، لیکن افسوس جو رحمت کی رات ہوتی ہے ہم اس رات کو اپنے لیے زحمت بنا دیتے ہیں، رحمت کی رات کو اپنے لیے زحمت بنانا، یہ ٹھاکے گولے، یہ شتونگڑیاں، یہ سارا کچھ کیا یہ مسلمان کو جچتا ہے یا مسلمان کی اولاد کو یہ جچتا ہے کہ یہ ہندو کی رسمیں، ہندوانہ رسمیں اب تک بھی ہمارے گھروں کے اندر موجود ہیں؟ ارے اس رات تو رب کی رحمت سے اپنی جھولیاں بھرنی چاہیے، لیکن کیوں آخر اپنی اولاد کو اس طرح کے چیزیں لے کر دینا یہ مسلمان کریں، اور پھر کس منہ سے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہیں؟ لہذا خدا را یہ چیزیں جو غلط ہیں وہ غلط ہیں، جن کا ہماری شریعت سے، ہمارے اسلام سے دور تک بھی کوئی تعلق نہیں ہے، ہم خود بھی بچیں اس سے، اپنی اولاد کو بھی بچائیں۔
اور پھر میرے بھائیوں، زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال کے لیے یہ رات نصیب ہو یا نہ ہو۔ آج وقت ہے، ابھی وقت ہے، یہ رات آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اس رات کو رب کو راضی کر لو، اس رات کو قرآن کی تلاوت کر لو، اس رات کو نفل عبادت کر لو، اس رات کو رب سے بخشش مانگو، اس رات کو رب سے رزق مانگو، اس رات سے جو بھی پریشانی مصیبت کے اندر مبتلا ہو اس سے چھٹکارا مانگو، اور جو جائز کام مانگتے جاؤ گے اس رات کو رب عطا کرتا جائے گا۔ لہذا سونے کی بجائے اتنی بد نصیبی اپنی مقدر میں نہ لاؤ کہ سو کر تم کھو دو اس رات کو، تو سونے کی بجائے اس رات کو رب کی عبادت کرو۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عظیم رات کے طفیل ہم نے جو قرآن و حدیث سے درس دیا، اللہ تعالیٰ ہمارے اس درس کے طفیل ہماری بے حساب بخشش فرمائے، ہمارے رزق کے اندر، ہماری اولاد، ہماری جان، ہمارے مال کے اندر برکت عطا فرمائے، ہمیں اللہ لمبی زندگی دے، ہماری اولاد کو لمبی زندگی دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے رزق میں کشادگی عطا فرمائے۔ اس عظیم رات کے طفیل اپنی رحمت کے صدقے، اپنے حبیب کے صدقے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں شیطان مردود کے پورا سال ہمیں شیطان مردود کے مکر و فریب سے بچا کر، ہمیں نفس امارہ کے مکر و فریب سے بچا کر اپنے حفظ و امان کے اندر رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں گناہوں کے دلدل سے بچا کر ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔